4 سالہ سیمی جھولے پر بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ میں اس کی کب سے منتیں کر رہا تھا کہ اس کے نیچے اترنے میں مدد کر سکتا ہوں، مگر وہ نیچے اترنے کو تیار نہیں تھی۔ یہ جھولا ذرا اونچا تھا، وہ کسی نہ کسی طرح سیڑھیاں چڑھ کر جھولے پر چڑھ تو گئی تھی، مگر اب اس سے اترنا دشوار ہو رہا تھا۔ پارک میں شام کا اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ ارد گرد موجود بچے اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے، جبکہ کچھ جو 2-4 بچے باقی تھے وہ بھی جانے کے لیے دروازے سے باہر نکل رہے تھے۔ میں نے بے بس ہو کر ادھر ادھر دیکھا، مگر مجھے کوئی تدبیر نہ سوجی کہ میں سیمی کو جھولے سے کس طرح نیچے اتار سکتا ہوں۔ میں اسے اکیلا پارک میں چھوڑ کے بھی نہیں گھر جا سکتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اسے یہاں سے اٹھا کر لے جائے اور اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا دے۔ میں نے ایک بار پھر سیمی پر زور ڈالا کہ وہ سیڑھیاں اتر کر واپس نیچے آ جائے، مگر وہ ڈر کے مارے بری طرح رو دی۔ بے بسی سے میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسی صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پارک خالی ہو چکا تھا، 4 سو اندھیرا پھیل گیا تھا، تو میں گھبراہٹ کے مارے ادھر ادھر دیکھنے لگا تاکہ کسی کو مدد کے لیے پکار سکوں، مگر مجھے دور دور تک کوئی دکھائی نہ دیا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے اندھیرے میں گیٹ سے کوئی داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ چاچا بشیر تھا، جس کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر میں نے سکھ کا سانس لیا۔ چھوٹے صاحب، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ اور بٹیا رانی کہاں ہے؟ کتنی دیر ہو گئی، آپ لوگ گھر واپس کیوں نہیں آئے؟ ہمیں صحیح سلامت دیکھ کر چاچا بشیر کو تسلی ہوئی تو اس نے مجھ سے پے در پہ سوال کیے۔ چاچا میں کیا کرتا، سیمی نیچے آنے کو تیار نہیں تھی۔ میں اس کو کب سے کہہ رہا ہوں نیچے اترے، مگر یہ ڈر رہی ہے۔ میں نے چاچا بشیر کو دیکھتے ہی سیمی کی شکایت لگائی تو چاچا بشیر نے جھٹ سیڑھیوں پر چڑھ کر اسے گود میں اٹھا لیا اور میری انگلی پکڑ کر گھر کی طرف چل پڑے۔ میرا نام سرمد ہے، میرا تعلق ایک نہایت ہی امیر گھرانے سے تھا اور میں اپنے والدین کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ گھر میں روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، مگر خالص رشتوں اور خلوص کی بے حد کمی تھی۔ میری دادی ایک سخت گیر عورت تھی جو اپنے بیٹوں اور بہوؤں کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق چلانا پسند کرتی تھی۔ میرے ابا اور اماں کی شادی دادی کی مرضی سے ہوئی تھی۔ میری دادی بھی ابا کی طرح ایک امیر اور معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، تبھی دادی نے ان کو بہو کے طور پر پسند کیا تھا۔ میری دادی کی مرضی کے بغیر گھر میں پتا بھی نہ ہلتا۔ میری اماں ساری زندگی دادی کی انگلیوں پر ناچتی رہیں۔ اماں اور ابا نے تو دادی کی خوشی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا، مگر میرے چچا نے دادی کے بنائے ہوئے نام نہاد اصولوں سے بغاوت کر دی۔ چچا نے یونیورسٹی میں کسی لڑکی کو پسند کر لیا اور وقت کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی محبت پروان چڑھتی رہی۔ یونیورسٹی کے آخری سال میں لڑکی کے گھر والوں کو میرے چچا سے محبت کے متعلق معلوم ہو گیا، کیونکہ ان دونوں کی محبت کے قصے یونیورسٹی کے ہر طالب علم کی زبان زدہ عام تھے۔ لڑکی کے گھر والے، خاص طور پر اس کے بھائی، اپنی بہن کے ساتھ ساتھ چچا کے بھی دشمن بن گئے۔ چچا تو پہلے ہی لڑکی کی محبت میں مبتلا ہو کر گھر کے اصولوں سے بغاوت کر چکے تھے۔ اس لڑکی کا تعلق ایک غریب اور عام سے گھرانے سے تھا۔ ظاہر ہے دادی تو ماننے والی نہیں تھی، اس لیے چچا نے دادی کو منانے میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے اس لڑکی سے سیدھا سیدھا نکاح کیا اور دادی کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ دادی تو تپ گئی۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے کسی غیر برادری اور کسی اور ذات کی بہو کو کیوں کر برداشت کر سکتی تھیں؟ انہوں نے چچا کو اسی وقت حکم دیا کہ اس کو طلاق دے کر ابھی کے ابھی فارغ کرے، مگر چچا نے طلاق دینے کے لیے نکاح نہیں کیا تھا۔ ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ دادی نیچ ذات کی بہو کو تسلیم کرنے کو کسی صورت تیار نہ تھی، جبکہ چچا اسے کسی قیمت پر طلاق نہیں دینا چاہتے تھے۔ ایک جنگ تھی جو ماں اور بیٹے کے درمیان چھڑ چکی تھی۔ ابا اور اماں نے دادی کو سمجھانے کی جرت نہ تھی، لہٰذا وہ اس معاملے میں بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ دیکھنا یہ تھا کہ کس کی جیت ہوتی ہے۔ بالآخر جیت چچا کی ہوئی اور دادی نے نجمہ چچی کو بہو کے طور پر تسلیم کر لیا۔ چچا کی بیٹی سیمی مجھ سے پورے 3 سال چھوٹی تھی، مگر میں ہمیشہ اس کا بڑا بن جاتا اور نہ صرف اس کا خیال رکھتا بلکہ اس پر اپنا حکم بھی بڑوں کی طرح چلاتا۔ مجھ میں شروع سے ہی دادی کی ساری عادتیں اور خصلتیں موجود تھیں اور حکم چلانے میں بھی میں بالکل دادی پر گیا تھا۔ سیمی میری واحد دوست تھی، مجھے اس کے ساتھ کھیلنا بہت پسند تھا۔ اسے پارک میں لے جاتا، وہاں کھیلتا، مجھے یہ بہت پسند تھا۔ میں اکثر اسے اپنے گھر کے سامنے والے پارک میں لے جاتا اور اس کو جھولا جھلایا کرتا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس دن پارک میں جب وہ سیڑھیوں پر پھنس کر رو دے گی
تو اس کے بعد میں کبھی اسے پارک لے کر نہیں جا سکوں گا۔ دادی نے نجمہ چچی کو بہو کے طور پر تسلیم تو کر لیا تھا، مگر شاید ان کو عزت راس نہیں آئی تھی۔ چچا کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر گئے تو نجمہ چچی نے خاندان کے ہی کسی دوسرے فرد کے ساتھ راہ و رسم بڑھانا شروع کر دیا۔ اس کا نام رستم تھا، جو دادا کے بھائی کے خاندان سے تھا۔ نجمہ چچی اور رستم کے عشق کی پتنگیں بڑھتی چلی گئیں، اور ایک رات نجمہ چچی چچا کی غیر موجودگی میں رستم کے ساتھ گھر سے بھاگ گئیں۔ وہ اپنے ساتھ اپنی بیٹی سیمی کو بھی لے گئیں۔ دادی نے خبر سنتے ہی اپنا سینہ پیٹ لیا، واویلا مچانا شروع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ تو پہلے ہی جانتی تھی کہ نیچ ذات اور غیر خاندان کی لڑکی کبھی بھی عزت دار گھرانے میں زندگی نہیں گزار سکتی۔ چچی نے چچا سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ چچا دادی سے الگ شرمندہ تھے کہ انہوں نے دادی کی حکم عدولی کی اور اپنی مرضی سے نجمہ چچی سے نکاح کر کے اسے گھر میں لائے۔ چچی کی بے وفائی تو ثابت ہو گئی، مگر چچا نے نہ تو انہیں طلاق دی اور نہ ہی کبھی دوبارہ اپنا گھر بسانے کا سوچا۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ چچی نجمہ کی بے وفائی کے قصے حویلی کی بھولی بسری یاد بن کر رہ گئے۔ میں نے شہر کی بہترین یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ یہاں کا ماحول ہی الگ تھا۔ میں حویلی سے نکل کر جانے کس دنیا میں پہنچ گیا تھا۔ یہاں پر لڑکے لڑکیاں آزادانہ گھومتے، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی رکھتے، اور میں یونیورسٹی کا سب سے امیر اور پرکشش لڑکا تھا۔ مگر میری کسی بھی لڑکی سے دوستی نہیں تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ مجھے بالآخر شادی تو اپنے ماں باپ اور دادی کی مرضی سے ہی خاندان میں کرنی ہے۔ ہمارے ہاں ابھی تک خاندان سے باہر شادی کرنے کا کوئی رواج نہ تھا۔ میں جلد ہی یونیورسٹی کی دنیا میں کھو گیا۔ میں جس لڑکی کی طرف مسکرا کر دیکھتا وہ میرے ہاتھ میں آ جاتی۔ میرے دوستوں کا کہنا تھا کہ لڑکیوں کے ساتھ اچھا وقت گزاری ہو سکتی ہے، کیونکہ سب لڑکیاں میرے آگے پیچھے گھومتی اور مجھ سے دوستی کی خواہاں تھیں۔ مگر میں کسی کے ساتھ بھی وقت گزاری نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میری دلچسپی شروع سے لڑکیوں میں نہیں تھی۔ میرے دوست مجھے بگاڑنے میں اہم کردار ادا کرتے۔ میں کبھی ان کی بات مان لیا کرتا، مگر زیادہ تر میں ان کی بات کو نظر انداز ہی کر دیا کرتا تھا۔ یونیورسٹی میں 3 سال گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ میں یونیورسٹی کے ماحول میں کافی حد تک ڈھل چکا تھا۔ یہ میرا آخری سال تھا جب نئے داخلہ لینے والے طالب علموں میں ایک لڑکی نقاب پوش تھی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی، کسی بھی لڑکے کو لفٹ نہیں کرواتی تھی۔ میں نے زیادہ تر اسے یونیورسٹی میں اکیلے ہی گھومتے دیکھا تھا۔ غالباً اس کی کوئی سہیلی بھی نہیں تھی۔ سب لڑکوں نے اس کے ساتھ دوستی کی خاطر اپنی اپنی قسمت آزمائی کر لی، مگر اس نے کسی کو بھی گھاس نہ ڈالی، تو وہ سب اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ میرے ایک دوست نے مذاق کے طور پر مجھ سے شرط لگائی کہ اگر تم اس لڑکی کو پیار کے جال میں پھنسا کر اس کا نقاب اتروا دو تو تمہیں مان جائیں گے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ شرط مجھے کتنی مہنگی پڑے گی۔ لڑکی سے دوستی کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اس کی مصیبت میں مدد کرنا ہے، اور جو لڑکی مصیبت میں ہو ہی نہ، اس کو مصیبت میں ڈال کر پھر اس کی مدد کرنا ہے۔ اس طرح سے اس کو اپنے جال میں پھنسانے کا یہ واحد طریقہ ہے، اور میں نے بھی یہی کیا۔ وہ میرے بھیجے گئے 2 لڑکے تھے جو گھر جاتی ہوئی اس نقاب پوش لڑکی کو رستے میں پستول کے زور پر روکے کھڑے تھے۔ وہ اس سے اس کا بیگ خالی کروا رہے تھے، جبکہ اس کے بیگ میں کتابوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ میری انٹری کا وقت ہوا تو میں اپنی گاڑی پر معمول کے مطابق وہاں سے گزرا۔ میں نے اسے مصیبت میں دیکھا تو جلدی سے گاڑی سے اتر کر ان ڈاکوؤں کی طرف بڑھا۔ میں نے جاتے ہی ایک ڈاکو کی پستول چھین لی اور اس کے منہ پر زوردار مکہ دے مارا، جبکہ دوسرا ڈاکو ڈر کے مارے خود ہی بھاگ گیا۔ جو آدمی مکہ کھا کر نیچے گرا تھا اس نے بھی اٹھ کر سر پر دوڑ لگا دی۔ میں نے نہایت اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس لڑکی کو اپنی گاڑی میں بیٹھنے کی پیشکش کی تاکہ میں اسے گھر چھوڑاؤں۔ وہ بھی نہایت خوفزدہ ہو چکی تھی، لہٰذا فوراً وہ میری گاڑی میں آ بیٹھی۔ میں نے اس سے اپنا تعارف کروایا کہ میرا نام سرمد ہے، میں آپ کی یونیورسٹی میں ہی پڑھتا ہوں۔ وہ میرے بارے میں پہلے سے جانتی تھی، شاید اس نے مجھے یونیورسٹی میں پہلے دیکھا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے مجھے اپنا نام سیما بتایا تھا۔ مجھے اس کا نام بہت پیارا لگا۔ وہ مجھے اپنے گھر کا راستہ بتاتی رہی اور میں گاڑی چلاتا رہا۔ راستے میں اس سے چھوٹی موٹی باتیں کرتا رہا اور اس سے اس کے بارے میں سوال پوچھتا رہا۔
اس کا گھر ایک گندے سے علاقے میں واقع تھا۔ ٹوٹے پھوٹے سے گھر کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اس نے گلی کے نکڑ پر مجھے گاڑی روکنے کو کہا اور ہاتھ کے اشارے سے اپنا گھر دکھا دیا۔ وہ شہر کی بہترین یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، جس کی فیس لاکھوں میں تھی، جبکہ وہ ایسے گھر میں رہ رہی تھی۔ وہ اتنی فیس برداشت کیسے کر رہی تھی؟ میں یہ سوال پوچھے بنا نہ رہ پایا۔ اس نے بتایا کہ وہ وظیفے کے پیسوں پر اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہے اور اس کو یونیورسٹی کی فیس بالکل بھی نہیں بھرنی پڑتی، کیونکہ پوری یونیورسٹی میں وہ واحد طالب علم ہے جس کا داخلہ وظیفے کی بنیاد پر ہوا تھا۔ میں اسے گلی کی نکڑ پر چھوڑ کر واپس پلٹ آیا تھا۔ اب میری اور سیماب کی بات چیت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ مجھ پر کافی اعتماد کرنے لگی۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ مجھے کسی بھی طرح شرط جیتنے کے لیے اس کا نقاب جلد از جلد اتروانا تھا، مگر میں اس کو براہ راست تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ اپنا نقاب اتار دے۔ مجھے کوئی ایسا کھیل کھیلنا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنا نقاب اتار سکے۔ میں نے سیماب سے اظہار محبت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہی ایک صورت تھی کہ میں اسے نقاب اتارنے کا کہہ سکتا تھا۔ میں اسے اپنے پیار کے جال میں پھنسانا چاہتا تھا۔ اگر وہ میری محبت کو قبول کر کے مجھ سے محبت کا اظہار کرتی تو ممکن تھا کہ وہ بڑی آسانی سے مجھے اپنا چہرہ دکھا دے، کیونکہ ایک ایسی لڑکی جس سے میں پیار کرتا ہوں، جو خود بھی مجھے چاہتی ہے، وہ مجھ سے اپنا چہرہ ہرگز نہیں چھپانا چاہے گی۔ میں نے یونیورسٹی جاتے ہوئے راستے میں سے پھولوں کا ایک گلدستہ لے لیا۔ یونیورسٹی پہنچ کر میں نے اسے تلاش کیا تو وہ مجھے اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ میں اس کی طرف بڑھا۔ میں نے پھولوں کا گلدستہ ایک ہاتھ سے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ وہ مجھے اس طرح کھڑے دیکھ کر کچھ حیران تھی۔ میں نے اس کے سامنے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور اپنے ایک گھٹنے پر بیٹھ گیا۔ یونیورسٹی میں آج اکا دکا طالب علم تھے جو کافی دور دور تھے، اس لیے مجھے تسلی تھی کہ اس سے اظہار محبت کرتے ہوئے مجھے کوئی دیکھ نہیں پائے گا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت امڑ آئی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، کیا تم میرا پیار قبول کرو گی؟ میں نے پھولوں کا گلدستہ اس کی طرف بڑھایا، مگر اس نے گلدستہ پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے نہ کیا۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں یہ قبول نہیں کر سکتی۔ اس نے نرم آواز میں انکار کیا تو میں حیران رہ گیا۔ مگر کیوں؟ میری سنگت کے لیے تو لڑکیاں ترستی ہیں اور تم میرے پیار کو ٹھکرا رہی ہو۔ میں غصے میں آ گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ عام سے ٹوٹے پھوٹے سے گھر میں رہنے والی لڑکی یونیورسٹی کے سب سے خوبصورت اور امیر لڑکے کے اظہار محبت کو رسوا کر دے۔ میرا غصہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ میرا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے، وہ بولی۔ آپ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ میں بہت ہی غریب خاندان سے ہوں۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا تو وہ فوراً بولی، مجھے فرق پڑتا ہے۔ میں آپ کی محبت قبول کرنے سے قاصر ہوں۔ امید ہے کہ آپ درگزر سے کام لیں گے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تو میں اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ میں یہ شرط ہارتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور ایک آخری بار کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اگلے ہی دن اپنی گاڑی لے کر اس کے گھر کے پاس پہنچ چکا تھا۔ میرا ارادہ اس کے گھر جا کر اس کے گھر والوں سے بات کرنے کا تھا۔ اگر اس کے گھر والے رشتے کو قبول کر لیں اور اس کے بعد ہماری باقاعدہ طور پر کوئی منگنی یا بات پکی ہو جائے، تب تو اسے اپنا چہرہ ضرور دکھانا ہوگا اور نقاب اتارنا پڑے گا۔ میں یہ شرط جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ اس کی گلی اتنی تنگ تھی کہ گاڑی گلی میں داخل بھی نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا میں نے گاڑی گلی کے نکڑ پر ہی کھڑی کر دی اور پیدل ہی اس کے گھر کی طرف بڑھا۔ میں ابھی اس کے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر تھا کہ اس کے گھر کا دروازہ کھلا تو میں چونک گیا۔ روتی ہوئی کوئی لڑکی باہر نکلی تھی جو بے انتہا خوبصورت تھی، مگر اس کے چہرے پر جلنے کے زخم کا ایک سرخ نشان واضح تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر کے قریب کھڑا دیکھ کر چونک گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے حیران آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میرے آنکھوں میں شناسائی نہ پا کر اس نے فوراً اپنا تعارف کروایا۔ میں سیماب ہوں، میری ماں کی طبیعت بے انتہا خراب ہے، کیا آپ انہیں ہسپتال لے جانے میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ اس نے روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑے تو میرا سر خود بخود اس بات میں ہل گیا۔ میں سیماب کے پیچھے گھر میں داخل ہوا۔ کمزور اور
لاغر سا وجود لیے اس کی ماں سامنے چارپائی پر پڑی تھی۔ میں نے جلدی سے انہیں بازوؤں میں اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا۔ میں نے انہیں اپنی گاڑی کی پچھلی نشست پر لٹا دیا۔ سیماب نے انہیں گاڑی میں لٹانے میں میری مدد کی۔ میں نے جلدی سے گاڑی ہسپتال کی طرف دوڑا دی۔ میں گاڑی کے شیشے سے سیماب کا پریشان چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ مجھے اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے اپنا چہرہ پھر سے ڈھانپ لیا۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ نقاب کے پیچھے وہ اپنی خوبصورتی چھپاتی تھی یا اپنے چہرے کا وہ بدنما داغ۔ میں اسے شہر کے مہنگے ہسپتال میں لے آیا تھا۔ میں اس ہسپتال کا خرچہ نہیں اٹھا سکتی، برائے مہربانی آپ کسی سرکاری ہسپتال میں لے چلیں۔ میں نے ہسپتال کے سامنے گاڑی روکی تو مجھے سیماب کی آواز سنائی دی۔ آپ خرچے کی فکر نہ کریں، سب ہو جائے گا۔ میں نے اسے تسلی دی تو نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بحث کرتی، میں نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور ہسپتال کے عملے کو بلا لیا۔ اس عورت کو فوراً ایمرجنسی میں داخل کر لیا گیا اور اس کا علاج شروع کر دیا گیا۔ میری ہسپتال کے ڈاکٹر سے بات ہو گئی تھی۔ وہ عورت کافی کمزور اور بیمار تھی اور اسے لمبے علاج کی ضرورت تھی۔ فی الحال میں نے ہسپتال کا 1 ہفتے کا خرچہ جمع کروا دیا تھا اور کچھ پیسے سیماب کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ لینے سے انکاری تھی، مگر میں نے اصرار کیا کہ جب تمہارے پاس ہوں تو لوٹا دینا، تو اس نے چپ چاپ رکھ لیے۔ اس کو بھی معلوم تھا کہ اس وقت وہ مجبور تھی اور اسے ہسپتال میں پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں انہیں وہیں چھوڑ کر واپس چلا آیا۔ فی الحال میرا ہسپتال جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں ان کو ہسپتال تو پہنچا دیا تھا، مگر میں روز بروز خبر گیری نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا میں گھر آ کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ 1 ہفتے کے بعد مجھے ہسپتال جانے کا خیال آیا۔ میں اپنے دوست سے ملنے نکلا تھا، مگر مجھے ہسپتال کا خیال آیا تو میں نے گاڑی اس طرف موڑ دی۔ ویسے بھی آج ان کا آخری دن تھا، کیونکہ میں نے ہسپتال میں آج تک کی فیس جمع کروائی تھی۔ میں ہسپتال کے کمرے میں پہنچا تو سیماب مجھے اپنا سامان سمیٹتی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام دعا کے بعد اس کی اماں کا حال پوچھا۔ وہ کروٹ لیٹے سو رہی تھیں۔ سیماب کے چہرے پر آج کافی اطمینان تھا۔ باتوں کی آواز سن کر اس کی اماں کی بھی آنکھ کھل گئی۔ وہ کچھ دیر میں اٹھ بیٹھی۔ میں نے ان کے آگے بڑھ کر ان کو سلام کیا تو مجھے دیکھ کر وہ چونک گئی۔ تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے مجھ سے میرا نام پوچھا تو سیماب جلدی سے آگے بڑھی۔ اماں، یہ سرمد ہیں جو میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ سیماب کی ماں اس بات میں سر ہلانے لگی اور بولی، ہاں یاد آیا۔ اچھا تو یہ ہیں سرمد؟ ٹھیک ہے بیٹا، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے اس مصیبت کے وقت میں ہماری مدد کی۔ بس ایک احسان اور کر دو، ہمیں ہمارے گھر تک پہنچا دو اور مہربانی کر کے دوبارہ کبھی ہماری زندگی میں مت آنا۔ وہ یہ کہتے ہوئے دوبارہ سے کروٹ لے کر لیٹ گئیں اور اپنے اوپر چادر ڈال لی۔ میں ان کی بات سن کر حیران تھا۔ میں نے حیرت سے سیماب کی طرف دیکھا، وہ بھی حیرت زدہ تھی۔ تم تیاری کرو، میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ میں غصے میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ سیماب کچھ ہی دیر میں میرے پیچھے چلی آئی۔ میں اماں کی طرف سے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو مجھے اس کے چہرے پر شرمندگی دکھائی دی۔ وہ اپنی ماں کے رویے پر نادم تھی۔ کوئی بات نہیں، وہ بیمار ہے، ایسی حالت میں انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ تم جلدی سے انہیں باہر لے آؤ۔ میں نے اس کو تسلی دی تو وہ پلٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی ماں کو پکڑ کر باہر نکل آئی۔ میں ان کو لیے ہسپتال سے باہر نکلا اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ مجھے سامنے چچا دکھائی دیے۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر چونک گئے اور میری طرف بڑھے۔ میں بھی ان کی طرف بڑھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ کچھ فاصلے پر کھڑی ماں بیٹی پر نظر ڈال کر بولے۔ میں اپنی ہم جماعت اور ان کی ماں کی عیادت کے لیے آیا تھا۔ آپ یہاں کیسے؟ میں نے ان کی آمد کا سبب پوچھا تو انہوں نے میرے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سیماب کی ماں پر نظریں جمائے کھڑے تھے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سیماب کی ماں اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کرتی دکھائی دی۔ چچا نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ میں چچا کی حرکت پر حیران پریشان رہ گیا۔ آخر کب تک چھپ سکو گی تم مجھ سے؟ اب میرے بعد میرے بھتیجے کو قابو کرنے کی کوشش میں ہو۔ چچا نے زہر اگلا۔ میں نے چچا کو بازو سے پکڑ کر ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ یہ نجمہ ہے، میری بیوی نجمہ، جو کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے بھاگ گئی تھی، چچا نے طنز سے کہا۔ میں نے حیرانی سے چچی اور سیماب کی طرف دیکھا۔
تو کیا یہ سیمی ہے؟ میں نے اپنا فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ چچی نجمہ تو کچھ نہ بولی، منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگی، مگر سیما اب خاموش نہیں رہی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے چچا کو خاموش رہنے کا کہا۔ بس بہت ہو گئی، ہم نے بہت سن لی آپ کی بات۔ اگر آپ کی والدہ محترمہ ابھی تک حیات ہیں تو ان سے پوچھئے گا کہ آپ کی بیوی بھاگی تھی یا بھگائی گئی تھی۔ آپ کی والدہ محترمہ نے میری ماں کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا تھا اور مجھے آگ میں پھینک دیا تھا۔ یہ میرے چہرے پر جلنے کا نشان آپ کی والدہ ماجدہ کا دیا ہوا وہ تحفہ ہے جو میں ابد تک نہیں بھول سکتی۔ سیما آپ کی بات سن کر میں اور چچا چونک گئے۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ ہم دونوں ہی حیران تھے۔ دادی نے تو کچھ اور ہی کہانی سنا رکھی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ لوگوں کو ہماری بات پر یقین کسی طور پر نہیں آئے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اب میری ماں اکیلی نہیں ہے، اس کی بیٹی اس کی طاقت بن کر اس کے ساتھ کھڑی ہے، لہٰذا آئندہ ہمارے راستے میں آنے کی کوشش نہیں کریے گا۔ جائیے اپنا راستہ ناپیے۔ سیماب نے نہایت غصے سے کہا۔ میں نے آج پہلی بار اسے اس قدر غصے میں دیکھا تھا۔ وہ اپنی ماں کو لیے ایک طرف کو چل دی۔ میں نے چچا اور چچا نے میری طرف دیکھا اور ہم دونوں دوبارہ پلٹ کر ان دونوں ماں بیٹی کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے اور یہ کون ہے؟ چچا نے براہ راست چچی نظمہ کو مخاطب کیا۔ میرا خیال ہے یہاں بیچ راستے میں بات کرنا مناسب نہیں ہے، ہمیں کسی جگہ پر بیٹھ جانا چاہیے۔ میں ان دونوں ماں بیٹی کو لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور چچا بھی میرے ساتھ برابر کی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ میرا رخ نجمہ چچی کے گھر کی طرف تھا۔ چچا بھی نجمہ چچی کا ٹوٹا پھوٹا گھر دیکھ کر حیران تھے۔ ہم دونوں نجمہ چچی کے سامنے بیٹھے ان کی طرف کی کہانی سننے کے لیے بے تاب تھے۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ میری ساس نے مجبوراً مجھے بہو کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ انہوں نے مجھے کبھی پسند نہیں کیا کیونکہ میں ایک غیر خاندان سے تھی۔ انہوں نے مجھے کئی دفعہ دھمکیاں لگائیں کہ وہ مجھے میری بیٹی سمیت اس دنیا سے غائب کر دیں گی، مگر میں نے ان کی بات پر کبھی توجہ نہیں دی کیونکہ میرے شوہر ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے تھے اور مجھے ان پر پورا یقین تھا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے اور ان کی موجودگی میں میرا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ مگر میری یہ خوش فہمی میری خام خیالی ثابت ہوئی۔ ایک بار جب آپ ملک سے باہر تشریف لے گئے تو میری ساس کو موقع مل گیا۔ گھر میں اس وقت کوئی نہ تھا، سب لوگ شادی کی تقریب میں گئے تھے۔ میری ساس نے مجھے جانے نہ دیا، مجھے گھر میں روک لیا۔ میں سیمی کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی جب دروازے پر دستک کی آواز سن کر چونک گئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے رستم کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے اسے خاندان کی ایک دو تقریبوں میں پہلے دیکھا تھا۔ وہ مجھے دھکا دیتا ہوا میرے کمرے میں گھس آیا۔ اس نے کمرے کی کنڈی لگا لی۔ میں چیخنے چلانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر زور سے دستک ہوئی تو رستم نے کچھ دیر کے بعد دروازہ کھول دیا۔ میں سامنے کھڑی اپنی ساس کو دیکھ کر حیران تھی۔ ان کے ساتھ گھر کے 2-4 ملازم بھی تھے۔ ملازم نے رستم کو گریبان سے پکڑ لیا۔ میری ساس سینہ پیٹ کر واویلا مچانے لگی، مجھ پر الزام لگانے لگی۔ میں وہ گھٹیا الزام سن کر حیران تھی۔ میں نے ان کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، مگر انہوں نے میرا یقین نہ کیا اور مجھے اور میری بیٹی کو دھکے دے کر باہر صحن میں نکال دیا۔ وہ مجھے بڑے گیٹ سے باہر نکالنا چاہتی تھی مگر میں نکلنے سے صاف انکار کر دیا۔ میں صحن میں بنا پلر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میری بیٹی میری گود میں تھی۔ میں نے ان کو صاف کہہ دیا کہ جب تک میرے شوہر نہیں آئیں گے میں اس گھر سے قدم باہر نہیں رکھوں گی۔ انہوں نے میری بیٹی کو مجھ سے چھین کر صحن میں بنے تندور میں پھینک دیا۔ تندور میں اس وقت آگ تو نہیں جل رہی تھی مگر گرم کوئلے اور چنگاریاں موجود تھیں۔ میری بیٹی کا جسم، چہرہ جگہ جگہ سے جل گیا۔ وہ تڑپ کر رونے لگی۔ میں نے بھاگ کر اس کو تندور سے نکالا۔ میں اسے لے کر ڈسپینسری کی طرف بھاگی۔ میری ساس نے وہاں بھی اپنے گنڈے بھیج دیے جو ہمیں گاڑی میں ڈال کر گاؤں سے بہت دور چھوڑ گئے۔ ان گنڈوں نے ہمیں دھمکی لگائی کہ میں آپ سے طلاق کا مطالبہ کروں ورنہ وہ میری بیٹی کو مار ڈالیں گے۔ انہوں نے میری بیٹی کی کن پٹی پر پستول رکھی ہوئی تھی، لہٰذا میں نے مجبوراً آپ سے طلاق کا مطالبہ کیا۔ میری ساس نے دھمکی لگائی تھی کہ اگر میں نے دوبارہ حویلی کا رخ کیا تو وہ میرا اور میری بیٹی کا
اس سے بھی برا انجام کریں گی، لہٰذا میں نے واپس ادھر کا رخ نہ کیا۔ میں اپنے بھائیوں کے پاس بھی واپس نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی میری جان کے دشمن تھے، وہ میری بیٹی کو بھی مار ڈالتے۔ لہٰذا میں نے گمنامی کی زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ اس جھونپڑی نما مکان میں ساری زندگی گزارتی، مگر مجھے امید تھی کہ آپ ہمیں ڈھونڈتے ہوئے ایک دن ہم تک ضرور پہنچیں گے، آپ ہمارا اعتبار کریں گے، مان رکھیں گے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا۔ شاید آپ کو اپنی ماں پر زیادہ اعتبار تھا۔ آپ نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ شاید آپ کی بیوی بے گناہ ہو، کیونکہ اگر آپ نے ایسا سوچا ہوتا تو ہم سے ضرور آ کر ملتے۔ اتنے بڑے شہر میں آپ کے لیے ہمیں ڈھونڈنا ایسا مشکل نہیں تھا۔ آج بھی اگر آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں تو کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ اب تو میں نے ساری زندگی ویسے بھی گزار دی ہے، اب مجھے آپ کے اعتبار کی ضرورت نہیں رہی۔ نجمہ چچی کی کھری باتوں نے چچا کو بے حد شرمندہ کیا۔ وہ سر جھکائے آنسو بہانے لگے۔ اگلے ہی پل وہ چچی کے قدموں میں ان کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئے۔ میری اور سیمی کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ میری بچپن کی دوست سیمی نے کتنی مصیبت زدہ زندگی گزاری تھی۔ میں سیمی کے چلے جانے کے بعد بھی اپنے خیالوں میں ہمیشہ اسے اپنے ساتھ کھیلتے ہوئے پاتا تھا۔ میں اب دوبارہ کبھی سیمی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، میں نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا۔